اگلی شام اور شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کمانڈر کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ وہ حقیقی دنیا میں اگا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزار میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کمانڈر کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے باغ آلف ہے۔ لڑکی کو یہی خوش فہمی ہوگی کہ فخر پر نشہ تاری ہے، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کمانڈر سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں، مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر مصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی سے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں۔ سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلنی پڑے گی۔ کمانڈر نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جگہ اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کمانڈر دوسرے کمرے میں رہے۔ دروازہ درمیان میں تھا جو بند کر دیا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے ہنسی کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر لڑکی نے یہ کہا، میں اسے حشیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوبہ بنی رہی ہوں۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے۔ اگر اسے صبح تک ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھیں کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کمانڈر کی آواز سنائی دی، یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اس سے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی۔ فوراً مصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے باغ نکلنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلا، اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا، مگر زیادہ دیر معاف رہتا ہے۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اب اسے دوہرے تعقب کا خطرہ تھا۔ دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر فرعونوں کے کھنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آلف کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے، اور یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے۔ مگر جو بھی سوچ آتی تھی، اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے الف کر ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا، وہ چونکہ جاسوس تھا، اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کی، اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آلف تصدیق ہو گئی کہ سلنی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا، اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چیک نہ کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے، مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں سے پیغام ملا کہ سلطان ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ آلف تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر صلیبیوں جاسوسیوں کا ایک گروہ موجود ہے، اور ان میں سے کچھ ادھر بھی اگی ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آگی۔ دل اس قدر بے چین تھا
کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دیا اور کہا اگر اب چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے اس بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں، سلطان زنگی کی مددنی تک ملتوی کرا دوں۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں، ہماری فوج بہت کم ہے، ہم نے کون نہیں روک سکے گی۔ سلطان ایوبی ٹہلنے لگا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا، ہاں علی، تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو، لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں۔ سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے، مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کے تمام کمانڈروں کو بلواؤ اور تم بھی الف جاؤ۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں اگا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں پر میری موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے، میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آلف ہوں۔ 3 راتوں بعد کہہ رہا تاریک رات کی اغوش میں جہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قائرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ ندی کے کنارے جہاں ریتلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ڈیلوں کے درمیان فوج میں جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوج پہ ادھا بھی تھی اور 100 اربھی رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا، گھوڑوں کے سر پر بھاگنے کی اوازیں بھی سنائی دی۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے، وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے الف کے شعلے اٹھے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتا ہے، خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو اگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے حد مثال شاندار چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریا نیل اور ریتلک لوہے کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے عثمانی لشکر میں اپنے آدمی بیچ کر بغاوت کی اگ بھڑکا دی تھی اور اس کے کمانڈروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سلانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سودانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح ایک میل مسل میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر ہلا بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر الف کے تیر برسنے لگے، نیل بھی اگ برسانے لگا، خیموں کو اگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کا فوج کا کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خیمے خالی ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک اگ ہی اگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پچھلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیق کے رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں الفی سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے اگ والے تیز اور نیل سے کشتیاں میں رکھی ہوئی منجن کوہے نے اگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو اگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے، سپاہیوں کے لیے اگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔
چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا، اس قدر اگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی پر فوج نے اگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا، جو اگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا۔ جو فوج بچ گئی وہ باغ نکلی، ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی سلطان ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گاہت لگائے بیٹھے تھے، ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بگدار مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج فرقہ چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا، یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے، زوردنی سپاہی اس سے بدل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا، جن کے وقت کمانڈروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے، انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی اوازیں سنائی دیتی تھی، جو ان کے فوج کے عقب میں کشت و خون کرتی دوڑ چلی جاتی تھی۔ 3-4 یورپی مرغن نے، جن میں لین پول اور دلام خاص طور پر قابل ذکر ہے،